السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے ہجرت نبوی۔ آج ہم اس سبق کی مشق کو حل کرتے ہیں، تو مشق کو حل کرنے کے لیے چلتے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 38 یعنی 38 پر۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، مشرکین مکہ غار ثور سے واپس کیوں لوٹ آئے؟ جواب دیکھیے صفحہ نمبر 37 پر۔ حکم الہی سے غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بن دیا۔ جب مشرکین مکہ نے یہ جالا دیکھا اور تو کہا کہ اگر اس غار میں کوئی داخل ہوا ہوتا تو کیا یہ مکڑی کا جالا باقی رہ سکتا تھا؟ چنانچہ وہ واپس لوٹ آئے۔ سوال نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب دیکھیے صفحہ نمبر 37 پر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے ساتھ رہے، اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یار غار کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، ہجرت مدینہ کا اسلام کو فائدہ کیسے پہنچا؟ جواب دیکھیے صفحہ نمبر 38 پر۔ مدینہ میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست قائم کی، جس کی وجہ سے یہاں سے اسلام کو تیزی سے پھیلنے میں مدد ملی۔ سوال نمبر 4، ہجرت مدینہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہدایات فرمائی؟ جواب دیکھیے صفحہ نمبر 36 پر۔ قریش کی امانتیں واپس لوٹانے کا کام حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سونپ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنے بستر پر لیٹنے اور اگلی صبح تک لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر بعد میں مدینہ منورہ پہنچنے کی ہدایت کی۔ اگلا سوال دیکھیے، دیے ہوئے سوالات کے جواب تفصیل سے لکھے۔ سوال نمبر 1، ہجرت سے کیا مراد ہے؟ ہجرت مدینہ کی اہم وجوہات بیان کریں۔ اس کا جواب دیکھیے صفحہ نمبر 36 کا بالکل آغاز۔ ہجرت کا معنی ہے اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر آباد ہونا۔ اسلام میں ہجرت سے مراد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اسلام کی خاطر اپنا وطن چھوڑنا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو جانے کو ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ پر اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے تو اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر چلے جانا جہاں پر اسلام پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، تو اسلام کی شریعت کی اصطلاح میں اسے ہجرت کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی کی۔ اب ہجرت کیوں کی، کرنے کی نوبت کیوں آئی، یہ واقعہ ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے غار ثور میں قیام پر نوٹ لکھے۔ جواب دیکھیے صفحہ نمبر 37 پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلا قیام غار ثور میں کیا۔ یہ غار مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ثور پہاڑ میں واقع ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم 3 دن تک ٹھہرے رہے۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قریش کی سرگرمیوں کی خبر دیتے رہے، جبکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے پینے کا سامان پہنچاتی رہیں۔ اب چونکہ یہ جو غار ثور تھا یہ مکہ کے قریب تھا، مدینہ ابھی تھوڑا سا اور دور تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان کے بیٹے چھپ چھپ کر وہاں سے خبریں لاتے۔ اب ان کا کیا ارادہ ہے، وہ کہاں پر حملہ کرنے لگے ہیں، وہ کس کس جگہ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں آپ کے گھر والوں کو نقصان نہ ہو جائے، کہیں فلاں کا نقصان نہ ہو جائے، وہ کس طریقے سے حملہ کر رہے ہیں، کھوجیوں کو لا رہے ہیں یا کیا کیا حربے استعمال کر رہے ہیں، کیا کیا لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں کہ ڈھونڈ کر لے کر آؤ، یہ ساری خبریں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے وہاں سے لیتے اور رات کو چھپ کر جو پوشیدہ راستے ہوتے تھے، جو خفیہ راستے ہوتے تھے، وہاں سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے۔ اور دوسرا ساتھ حضرت ابوبکر صدیق خود بھی ساتھ ہیں
ان کے بیٹے یہ کام کر رہے ہیں۔ اب تیسرا کام ان کے گھر سے کیا جا رہا ہے، اب وہاں پر بھوک پیاس کا انتظام کرنے کے لیے حضرت ابوبکر کی دوسری اولاد یعنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے کھانا پکا کر اس کو باندھ کر چھپا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بابا یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیتی رہی۔ وہاں پر ساری ضروریات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے دوست ادا کرتے رہے۔ سوال نمبر 3، مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے استقبال اور قیام کا احوال بیان کریں۔ جواب دیکھیے صفحہ نمبر 37 پر آخری پیراگراف سے۔ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اہل مدینہ اپنے گھر کی چھتوں پر چڑھ کر بڑی بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور استقبال کیا اور بچیوں نے نعتیہ اشعار پڑھے جس کے الفاظ یہ تھے: طلع البدر علینا وجب الشکر علینا ایھا المبعوث فینا من ثنیات الوداع ما دعا للہ داع جئت بالامر مطاع، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم پر جنوبی پہاڑوں کی جانب سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس خاص اور انمول عنایت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ اے ہمارے درمیان تشریف لانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ایسا حکم لائے ہیں جس کی تعمیل ہر حال میں لازم ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، خالی جگہ پر کریں۔ حکم الہی سے غار کے دہانے پر ڈیش نے جالا بن دیا، مکڑی۔ نمبر 2، تمام انصار اور مہاجرین ڈیش کے ارد گرد چل رہے تھے، اونٹنی۔ نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیش قریش کی سرگرمیوں کی خبر دیتے رہے، بیٹے۔ نمبر 4، کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے بستر پر ڈیش کو پا کر سخت برہم ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال دیکھیے، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا، درست جواب ہے اعلان نبوت کے 13 سال بعد۔ نمبر 2، مشرکین مکہ غار ثور پہنچے، درست جواب ہے نشان شناس کی مدد سے۔ نمبر 3، اسلام کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی، درست جواب ہے قباء کے مقام پر۔ نمبر 4، یار غار کہا جاتا ہے، درست جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔